صورتوں میں غلط کیا. اسلام میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ حرام ہے. یعنی اسلام میں یہ ہے کہ آپ کے باپ کا قاتل بھی آپ کے سامنے آ جائے، آپ جب تک کورٹ میں کیس چل کے شواہد کی بنیاد پہ کسی رزلٹ تک نہ پہنچیں، آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے. یعنی یہ پاکستان ہے، ایک آئین کے تحت ملک چل رہا ہے، یہ کوئی بنانا ریپبلکس نہیں ہے کہ جس کا جب دل کیا کسی کو اٹھا کے گولی مار دی، اور چاہے وہ محب الوطنی کے نام کے اوپر یہ تماشا کرے، کوئی بھی کرے. ہم اسپیسیفکلی کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کرتے، کوئی بھی یہ حرکت کرے گا، جب تک عدالت کے سامنے شواہد کی بنیاد کے اوپر چیزیں پروف نہ ہوں تب تک کسی کو آپ مجرم ڈکلیئر نہیں کر سکتے. اور اگر وہ ڈکلیئر ہو بھی جائے پھر بھی حکومت کا کام ہے، وہ اس پروسیجر کے تحت یہ کام کرے گی. یہ کسی سرکاری افسر کا کام، کسی فوجی افسر کا کام، کسی پولیٹیکل لیڈر کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ جوڈیشری کا کام ہے، یہ عدالت کا کام ہے. اور جو قانون کو اس طریقے سے ہاتھ میں لیتا ہے، یہ جن لوگوں نے یہ کام کیا دونوں صورتوں میں وہ مجرم ہے. چاہے وہ مرنے والے واقعی مجرم تھے تب بھی وہ مجرم ہے کیونکہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، اور اگر وہ مجرم نہیں تھے پھر تو فساد فی الارض ہے. تو ایسے لوگوں کو تو سرعام پھانسی دے کے پھر اور جو ہے ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کٹوانے چاہیے. آیت محاربہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 کے تحت جو لوگ فساد فی الارض کرتے ہیں، ریاستی دہشت گردی کرتے ہیں، چاہے وہ حکومتی ادارہ کوئی کرے، چاہے وہ کوئی مذہبی جماعت کرے، چاہے کوئی پولیٹیکل جماعت کرے، ان کی سزا پھر عبرتناک، ان کا قتل کیا جائے، ان کو سولی پہ لٹکایا جائے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے. اور مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں بھی ان کے کٹوائے جائیں. تو یہ جوڈیشری جب تک آزاد نہیں ہوگی، جوڈیشری کا کام کوئی محب الوطنی کے نام پہ اپنے ہاتھ میں لے گا، یہ تو ظلم ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جی اس ملک کے اندر نہ تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہونی چاہیے، نہ کوئی مسنگ پرسن ہونا چاہیے بغیر عدلیہ میں اس کو پیش کیے. ادروائز بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کی خاطر اپنی پوسٹ کا نجائز استعمال کریں گے اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے محب الوطنی کے نام پہ. اور میں یہ آج سے رونا نہیں رو رہا ہوں، یعنی میں یہ اس وقت سے رونا رو رہا ہوں کہ جب لوگوں کو یہاں پہ سینس بھی نہیں تھا. میں اس وقت سے اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز کے خلاف بول رہا ہوں جس وقت ہماری سٹیٹ کا بیانیہ جو ہے نا وہ کچھ اور تھا. آج تو ان کا بیانیہ وہی ہے جو ہمارا ہے. جس زمانے میں ان کا دوسرا بیانیہ تھا، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ جہاد کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے، اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز ملک میں نہیں ہونی چاہیے ورنہ اس کے سنگین نتائج. اب تو خیر ہمارا قومی بیانیہ بھی یہی بن چکا ہے، فوج کی طرف سے بھی اور پولیٹیکل لیڈرز کی طرف سے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی ذمی کافر کو بھی قتل کر دیا نہ حق، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی آ رہی ہوگی. ایک کافر کو بھی قتل کرنے والا نہ حق جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. اور ابو داؤد میں حدیث ہے، اسی کی وہ ایکسپلینیشن سمجھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں آیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے، مگر جس کے لیے چاہے گا. تو قرآن میں بھی اشارہ ہے کہ شرک کے علاوہ بھی کوئی ایسا گناہ ہو سکتا ہے جو اللہ معاف نہ کرے، کیونکہ لمن یشاء ہے. ابو داؤد میں اس حدیث کی ایکسپلینیشن ہے، یا تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا یا کسی ذمی کافر کو کسی نے نہ حق قتل کر دیا. کافر کو، سر مسلمان کی بات ہی نہیں ہو رہی. مسلمان کے قتل کے بارے میں تو آپ سورۃ النساء کھول کے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو نہ حق قتل کیا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں. سر ہمیشہ کے لیے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا، یہ میں خطرناک آیت آپ کو جس میں خطرناک خبر ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، وہ آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. سورۃ النساء میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 93. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے جان بوجھ کے کسی ایمان والے کو قتل کیا، فَجَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی جزا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غضب، وَلَعْنَهُ، اور اللہ کی لعنت. لعنت کا مطلب وہ رحمت سے دور. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ایسے شخص کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. سر یہی وجہ ہے بخاری مسلم کی دونوں کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا.
ایک تو وہ ابو داؤد میں حدیث ہے نا، قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ حقوق اللہ میں سے ہے. اور وہ ابو داؤد میں حدیث ہے. بخاری مسلم میں جو پہلے سوال کا ذکر ہے نا سر قیامت والے دن، وہ قتل کا ہے، حقوق العباد میں سے. حتیٰ کہ ابو داؤد کے اندر اور سنن نسائی کے اندر بڑی ڈیٹیل حدیث آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب لے جائے گا. یہ یعنی اس کی اپروچ ہوگی اور اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور پھر وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ اس کو پوچھ، اس نے مجھ سے میری زندگی کیوں چھینی تھی، آج مجھے انصاف چاہیے. یہ حالت ہونی ہے جناب. یعنی باقیوں کو تو فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے نا، قاتل کو مقتول پکڑ کے لے کے جائے گا. اور سن نسائی میں آگے الفاظ موجود ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں اے حکمرانوں کبھی کسی کے ناحق قتل میں اس کی مدد مت کرو. وہ صحابی نے آگے پھر بتا بھی دیا کہ حکمران یہ کام کروا رہے ہوتے ہیں، کبھی محب الوطنی کے نام کے اوپر، کبھی جو ہے وہ جناب وسیع تر مفاد کے نام کے اوپر. نہیں سر، اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے. اگر آپ اتنے محب الوطن ہیں لا کے جوڈیشری میں پروف کریں، ٹھیک ہے نا جی. اسی لیے سیدنا علی کا ایک قول یہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ اگر 1000 بندے مجرم چھوٹ جائیں، ٹھیک ہے، یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ناحق کسی بندے کو سزا ہونا یہ بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس سے تو پھر انارکی پھیل جائے گی نا. وہ کہتے نہیں ہمارے پاس چونکہ پروف نہیں ہوتا اس لیے ہم پھر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے آپ کو پتہ ہے ہو جاتی ہیں. تو سر اس میں جو غریب لوگ مارے جائیں گے اور آپ آخرت کی ہمیشہ کی ناکامی اپنے گلے میں ڈالیں گے اور ملک کے اندر جو انارکی پھیلے گی. تو اللہ سے ڈر جائیں، یہ آپ مس یوز نہ کریں ان چیزوں کو. بہت کریٹیکل ایشو ہے.